آج تو رانو چڑیا نے بہت لمبے عرصے کے بعد گھر میں کھچڑی بنائی تھی ایسے ہی۔ میرے بچوں، آج میں نے آپ کے لیے کھچڑی بنائی ہے۔ میں بھوجن کی تلاش میں جا رہی ہوں، آپ اپنی کھچڑی کھا لینا۔ ماما ٹھیک ہے۔ ہاں میرا بچوں، گھر کا دروازہ بند رکھنا۔ ایسے ہی ماں چڑیا دور جنگل میں بھوجن کی تلاش میں اور لکڑیاں اکٹھی کرنے چلی جاتی ہے۔ کالو جی، میرے تو پیٹ میں چوہے دوڑے جا رہے ہیں، کرپیا کرو کہ مجھے کچھ بھوجن لا دو، میں تو مر جاؤں گی۔ گوری میں کہاں سے بھوجن لاؤں، میں خود مرے جا رہا ہوں، بھوک سے تم ہی جاؤ کہیں سے بھوجن لے آؤ۔ اس ٹائم سارے پکشی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہیں، میں مر گئی کم بخت کوے، میں ہی کچھ کرتی ہوں۔ ایسے ہی گوری کبھی اڑتی ہے اور دونوں بچے، ارے کوکو بھائی کھچڑی زیادہ میں کھاؤں گی، میں بڑی ہوں آپ سے، میں کھچڑی زیادہ کھاؤں گی۔ ارے نہیں، میں زیادہ کھاؤں گا۔ ارے کوکو بھائی، یہ گوری آنٹی گزر رہی ہے، ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ کھچڑی کون زیادہ کھائے گا۔ گوری کبھی چڑیا کی کھڑکی سے باہر گزر رہی تھی۔ ہاں جلدی جاؤ ڈولی اور گوری آنٹی کو بلا کر لا کر۔ ٹھیک ہے کوکو بھائی، میں بھی جاتی ہوں۔ ایسے ہی پھر کوکو جاتا ہے، گوری کوی کو بلانے پیچھے سے آواز لگاتا ہے۔ گوری کوی ندی کے کنارے رک جاتی ہے۔ ہائے میں مر گئی، کیوں پیچھے سے اتنی لمبی آوازیں لگا رہے ہو؟ آنٹی گوری چلیں آپ میرے گھر، میری ماما نے کھچڑی بنائی ہے، آپ مجھے اور ڈولی کو آدھی کھچڑی بانٹ کے دیں، آپ اچھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں۔ گوری کھچڑی کا نام سن کر گوری کا تو دل مچل جاتا ہے۔ ہائے میں مر گئی، ہاں میں تو بچپن سے 20 سال سے میں تو کھچڑی بانٹنے کا کام کرتی ہوں، چھوٹے چھوٹے پکشی مجھ سے ہی کھچڑی بنواتے تھے اور میں بانٹ کر انہیں دیتی تھی۔ چلو کوکو، میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی ہوں، میں ضرور چلتی ہوں۔ گوری کبھی آتی ہے اور کھچڑی دیکھ کر گوری کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اتنی زیادہ کھچڑی اور لذیذ اس کی خوشبو پورے جنگل میں تھی۔ ارے بچوں، آپ کی چونچیں بہت گندی ہے، جلدی سے جاؤ اور ندی سے اپنی چونچیں دھو کر آؤ، جلدی جاؤ، میں کھچڑی بانٹتی ہوں تمہارے آنے تک۔ آنٹی ٹھیک ہے، ہم ابھی جاتے ہیں اور اپنی چونچیں دھو کر آتے ہیں، چلو ڈولی بہن۔ ایسے ہی دونوں بچے ندی کے کنارے جانے لگتے ہیں اپنی چونچیں دھونے کے لیے، اور ادھر میں کھاؤں گی چڑگا کی بنی کھچڑی، چڑگا کے بچے پیئیں گے پانی۔ بھائی وہ کتنی سوادشت۔ چلے ڈولی بہن، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں کوکو بھائی چلو۔ ایسے ہی دونوں بچے اپنی ندی سے چونچ دھو کر اپنے گھر واپس آتے ہیں، اپنی ہنڈیا آ کر دیکھتے ہیں تو اس میں تو کھچڑی ذرا بھی نہ تھی۔ آنٹی گوری اٹھ جائیں، آپ کیوں لیٹی ہوئی ہیں آنٹی گوری؟ کوکو کی آواز سن کر گوری اٹھ جاتی ہے۔ میں مر گئی بچوں، کیا بتاؤں، ایک بڑی چیل آئی اور آپ کی ساری کھچڑی کھا گئی۔ میں اس کو نہ روک پائی، وہ مجھے ہی مارنے لگی اور میری ٹانگ میں درد نکل گیا، میں اس گھونسلے میں لیٹ گئی۔ بچوں مجھے معاف کرنا، میری کھچڑی، آنٹی گوری میری کھچڑی وہ ظالم گندی چیل کھا گئی۔ ارے بچوں چلو، میں چلتی ہوں اپنے گھر۔ ایسے ہی گوری کوی کہتی ہے اور اپنے گھر چلی گئی۔ کالو آج کیا ہوا، میں نے چڑیا کے بچوں سے سوادشت کھچڑی بنا کر کھائی۔ چڑیا نے کھچڑی بنائی اور مجھے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں آدھی بانٹ کے دو، اور میں نے کھچڑی کھا لی۔ گوری کتنی ہی بھوکی ہو، کچھ کھچڑی میرے لیے لے آتی۔ ارے تمہارے کالو منہ میں تو پانی آئے جا رہا ہے۔ مما ایک بڑی چیل آئی، ہماری کھچڑی کھا گئی۔ آنٹی گوری ہمارے گھر آئی تھی، ہم نے بولا ہم ندی سے چونچ دھو کر آتے ہیں، مما ہماری کھچڑی وہ ظالم چیل کھا گئی، مما۔ بچے اپنی ماں کو بتاتے ہیں، ماں سمجھدار اور بدھیمان تھی۔ ارے بچوں، کوئی چیل نہیں آئی، وہ دشت کوی آپ کی کھچڑی کھا گئی، وہ تو دونوں پتی پتنی ہے ہی چور، آلسی نکھٹو کام چور، وہ تو ہر ٹائم لوگوں کا بھوجن چراتے ہیں اور خود کھاتے ہیں اور پکشیوں بیچاروں کو بہت تنگ کرتے۔ مما کیا آنٹی گوری اتنی گندی ہے، ہماری کھچڑی کھا گئی؟ ہاں میرے بچوں، وہ بہت گندی ہے۔ کوکو بھائی، ہم اس گوری کوی کو ضرور سبق سکھائیں گے، یہ گوری کوی بھی یاد رکھے گی۔ ایسے ہی گوری کوی کریانے پر آئی تھی اور کہتی ہے، ارے کبوتر بھائی، مجھے 1 کلو چاول اور 1 کلو گڑ دے دو۔
ایسے ہی بچے پیچھے سن رہے تھے۔ ارے آنٹی، آپ تو آج چاول اور گڑ بنانے والی ہیں، یعنی میٹھے چاول۔ ہاں بچوں، آج میں میٹھے چاول بنانے والی ہوں، آپ نے بھی کھانے ہیں۔ ایسے ہی گوری کوی اپنی ہنڈیا چولہے پر دھرتی ہے اور میٹھے چاول بنانا شروع کر دیتی ہے۔ میں تو کھاؤں گی میٹھے چاول۔ دونوں بچے کالو کوے کے پاس آتے ہیں۔ انکل انکل، آنٹی گوری آپ کو اونچی پہاڑی پر بلا رہی ہے، ادھر انہیں بہت سارا بھوجن ملا ہے، انکل کالو جائیں جائیں۔ ضرور ضرور بیٹا، میں ضرور جاتا ہوں، آپ کا دھنیہ واد جو آپ نے مجھے پیغام دیا گوری کا، میں تو کھاؤں گا بھوجن، گوری کوی کا بھوجن۔ ارے ارے ڈولی بہن، چلیں گوری کا آنٹی کے پاس۔ ایسے ہی دونوں بچے آنٹی آنٹی چلیں چلیں، آپ کو کالو انکل بلا رہا ہے، وہ میٹھا میٹھا آم کھا رہا ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ آ کے آم آپ بھی کھا لیں۔ ہائے میں مر گئی، آم اتنا لذیذ اور میٹھا آم، میں تو کھاؤں گی، ضرور کھاؤں گی، میرے چاول تو بن گئی ہے، میں آ کر کھاتی ہوں۔ گوری کوی کچھ سمجھے بغیر ہی میٹھے آم کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ ارے ڈولی بہن، اب ہم میٹھے چاول کھائیں گے۔ کالو چلو مجھے میٹھا آم دے دو۔ گوری گوری، کون سا میٹھا آم؟ مجھے تو تم نے یہاں بلایا ہے ان بچوں کے ہاتھ سنیا دے کر۔ ہائے میں مر گئی، میرے میٹھے چاول کوے، میرے میٹھے چاول وہ دونوں کھا جائیں گے، ہائے میں مر گئی۔ گوری کوی واپس بھاگتی ہے اور جب آگے جاتی ہے، ارے بچوں میٹھے چاول کہاں گئے، میری میٹھے چاول کی ہنڈیاں کہاں گئی، اس میں تو میٹھے چاول نہیں ہے، کون کھا گیا ہے بچوں؟ آنٹی آنٹی، آپ گئی تھی ایک ظالم چیل آئی اور وہ چیل آپ کے چاول کھا گئی، آنٹی ہم کچھ نہ کر سکے۔ یہ سن کر گوری کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ آنٹی ہم چلتے ہیں، ہم آپ کے چاول میٹھے نہیں بچا سکے، ہمیں معاف کرنا۔ ایسے ہی دونوں بچے یہ کہہ کر گوری کو، ہائے میں مر گئی، جیسا میں نے کیا یہ بچوں نے ویسا ہی میرے ساتھ کیا، کتنے چلاک چڑیا کے بچے ہیں، ہائے میرے میٹھے چاول، میں مر گئی، میرے میٹھے چاول۔ ایسے ہی گوری پھر پچھتاتی ہے اپنے چاولوں میٹھوں پر۔